السلام علیکم جی۔ یہ والی جو حدیث ہے، یہ جو خرید و فروخت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو مختلف چیزیں خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں، مثلا زمین، گاڑی، ہر چیز، جو چھوٹی سے چھوٹی چیز لے کے کوئی بھی بڑی سے بڑی کوئی کاروباری شخصیت ہے جو بیچتی ہے کوئی بھی چیز، لین دین کا کام ہوتا ہے، کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، لین دین کا کام ضروری نہیں ایک چیز۔ تو اس کے بارے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، یہ دیکھیں، یہ والی جو حدیث ہے یہ کتنی بڑی رہنمائی کرتی ہے۔ آپ کے جتنے بزنس مین ہیں، بڑے بڑے بزنس ہیں، جو اسلامی معاشرے میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اگر ان پہ عمل کیا جائے گا، ان کو پکڑا جائے گا، تو یاد رکھیں کہ وہ معاشرے ہمیشہ ترقی کریں گے، وہ کبھی بھی ڈاؤن نہیں جائیں گے، ان میں فلاح و بہبود جو ہے نا ان کی ہر وقت ہوگی، تو کیونکہ ان کے سارے لوگ جو ہے نا معاشی طور پہ سٹرانگ ہو جائیں گے، کیونکہ یہ والی جو باتیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہیں، تو اس میں اسی طرح ہے جس طرح انہوں نے کہہ دیے، تو اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کاروباری حضرات جو بھی بزنس کرتے ہیں، بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، خواہ وہ پاکستان میں، خواہ پاکستان سے باہر کہیں بھی ہیں، جو مسلم لوگ ہیں، ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ نمونہ دیا ہے، ایک بات کی ہے، اس پہ ہر انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی کو میری باتوں سے اختلاف بھی ہوتا ہے تو کمنٹس میں لازمی سے بتائیے گا، لیکن میں کیونکہ حدیث پہ کوشش کرتا ہوں اپنا نقطہ نظر ساتھ ساتھ تشریح کر کے آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرا ہر کسی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ میرے نقطہ نظر سے اس کو ایگری کریں، میرا صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ حدیث آپ تک پہنچے اور آپ بھی اس پہ غور و فکر کریں، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ میرے نقطہ نظر سے متفق ہوں، آپ اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے، اپنے نقطہ نظر سے دوسرے لوگوں تک ان باتوں کو پہنچائیں اور وہ باتیں آگے شیئر کریں، تب کہ زیادہ سے زیادہ یہ حدیث لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرید و فروخت کرنے والوں کو اختیار ہے، کہتے ہیں جو مال خریدتے اور بیچتے ہیں کسی قسم کی یا اور خرید و فروخت کرتے ہیں، ان کو یہ اختیار ہے کہ جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں، جب تک وہ یعنی کہ وہ جب ڈیل کریں آپس میں نا بیٹھے ہوں یا کسی سے مل کے آگے پیچھے ڈیل کر رہے ہوں، تو جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں، یعنی بھی یہ فسخ کر دیں یا رکھیں، یعنی کہ وہ جو ان کے درمیان کانٹریکٹ ہے اسے قبول کر لیں یا اسے کچھ عرصے کے لیے رکھ دیں، یا آپ نے ما لم یتفرقا کا بجائے حتیٰ یتفرقا فرمایا، یعنی کہ حتیٰ یتفرقا فرمایا، بس اگر دونوں نے سچائی، کہتے ہیں کہ یا یعنی کہ وہ رکھیں، فسخ کر دیں یا رکھیں، اس کا یہ مطلب ہے، تو بس اگر دونوں نے سچائی اختیار کی، یعنی دونوں فریقوں نے سچ بولا ایک دوسرے کے ساتھ اور سچائی اختیار کر دی، اور ہر بات کھول کھول کر بیان کی، یعنی کہ ہر بات اس سودے کے بارے میں جو ان کے ایگریمنٹ ہے، جو ایک دوسرے سے وہ کر رہے ہیں، جس کے لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو کاروبار کی یا کسی قسم کی لین دین کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو اس میں کھل کھل کر ان کے بیان کر دی، تو ان کی جو خرید و فروخت ہوگی، یعنی جو خریدنے والا اور جو بیچنے والا ہے، ٹھیک ہے، ان دونوں کے مال میں برکت پیدا ہوگی اور ان کے معاملات میں برکت ہوگی، اور وہ شیطان اس کو کبھی بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر انہوں نے کچھ بھی چھپایا۔ اگر ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ اور اگر انہوں نے کچھ بھی چھپایا، یعنی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اگر چھپائی یا جھوٹ بولا، یا ان سے ایک دوسرے سے منہ پہ جھوٹ، جس سے لوگ بول دیتے ہیں، سچی بات بتاتے نہیں، آج کل تو یہ بہت زیادہ کثرت سے ہے، کیونکہ ہم قرب قیامت کے پاس جا رہے ہیں، تو یہ باتیں بہت زیادہ کثرت سے بولی جاتی ہیں، جھوٹ بولا جاتا ہے، کبھی کبھی باتوں کو لوگ چھپا لیتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ان کے خرید و فروخت کی برکت ختم کر دی جائے گی، یعنی کہ ان کی جو وہ خرید رہا ہے، جو بندہ بیچ ہے، دونوں کے مال سے برکت کو ختم کر دیا جائے گا، اور ان کے مال میں سے وہ برکت ختم ہو جائے گی، اور وہ پھر ظاہری سی بات ہے، جب برکت ختم ہوگی تو مال وہاں پہ رہے گا، اس کی برکت سے نہ کچھ آگے وہ کچھ کر سکیں گے، یعنی اس میں برکت ہی نہیں ہوگی، آبویسلی اس میں شیطان کی باتیں شامل ہو جائیں گی، تو وہ پھر مزید گہرائیوں میں، ذلت کی گہرائیوں میں گر جائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پیاری سی حدیث ہے، یہ خرید و فروخت مال اسپیشلی طور پہ جو کاروباری لوگ ہیں یا بزنس کمیونٹی ہے جو ہماری بزنس میں، تو ان لوگوں کے لیے خصوصی طور پہ ہے کہ آپ اگر کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہے ہیں، جب تک وہ آپ علیحدہ نہیں ہوتے ایک دوسرے کے ساتھ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ جب تک آپ علیحدہ نہیں ہوتے
یعنی ایک دوسرے کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ہر بات کھول کھول کر بیان کرنی ہے، یعنی کہ جو سچی بات ہے نا اس کے بارے میں بتا دینا، اور اگر اس میں کچھ بری بات ہے تو وہ بھی آپ نے بتا دینی ہے اسے صاف صاف، ٹھیک ہے، یعنی سچائی اختیار کرنی ہے، کوشش کرنا ہے جو کچھ ہے وہ کھل کے بتا دیا جائے۔ تو جب وہ کھول کے بیان کر دی جائے گی تو کہتے ہیں پھر خرید و فروخت میں جو بھی معاملات ہوں گے، جس طرح بھی ہوں، کوئی لیتا ہے نہیں لیتا، کوئی ہوتا ہے نہیں ہوتا آپ کا ایگریمنٹ، جو بھی ہوگا، لیکن اس میں برکت ہوگی، اس میں نبی جو اللہ پاک ہوں گے وہ آپ کے ساتھ ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو اس میں وہ برکت ہوگی۔ تو اگر انہوں نے ایک دوسرے سے باتیں چھپائی، جھوٹ بول کر چیزوں کو بھیج دیا، ایک دوسرے سے باتوں کو چھپا کے رکھا اور کچھ، تو ان کے خرید و فروخت کی برکت ختم، یعنی کہ ان کے پھر وہ جو برکت ہوگی خرید و فروخت میں کرتے ہوئے ان چیزوں کے اندر جو ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ ایسے پروفٹ کا کیا کرنا جس کا کوئی نفع ہی نہیں ہے، جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے آپ کی زندگی میں، بلکہ الٹا ہو سکتا ہے وہ آپ کو کتنا نقصان دے کے جائے یا کتنے معاملات میں آپ کو پھنسا دے۔ تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں، اور سچ سے اگر مال بک بھی جاتا ہے تو اس میں برکت جو پڑتی ہے وہ آپ کے تمام نقصان کو پورا کر دیتی ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ حرف آخر ہے، یہ ہمارے پیارے نبی کی پیاری بات ہے اور سچی بات ہے، وہ صادق اور امین تھے، انہوں نے جو فرما دیا یہ ویسا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیثوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے معاملات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو ساتھ اپنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم سمجھنے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح کرنے سے سب سے بڑا جو ہماری ذات کا فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے مالوں میں برکت پڑتی ہے۔ جب ہمارے مالوں میں برکت پڑے گی تو ہم حلال لقمے اپنی اولاد، والدین، بیوی کو جب ہم کھلائیں گے تو آبویسلی ان کو بھی جو اس کی برکت سے، حلال رزق کی برکت سے، ان میں بھی حلالی یعنی کہ پازیٹیو تھاٹس پیدا ہوں گی، ان کی صحت ہوگی، ان پہ سے بیماریاں دور چلی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان کو شیطانوں سے بچائیں گی، اور نعمتیں اتنی برسیں گی کہ وہ شکر الحمدللہ، اللہ پاک بہت زیادہ کرم کرتا ہے۔ حلال میں تب بھی کہتے ہیں نا، حلال کی جو روٹی ہوتی ہے اس میں برکت بہت ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ بولتے ہوتے ہیں نا لوگ کہ حلال جو چیز ہوتی ہے اس میں برکت بہت زیادہ آتی ہے۔ تو اس سے اللہ پاک ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم حلال روزی کمائیں اور کبھی بھی حرام نہ کریں، ان چیزوں کو صرف اپنے بیچنے کے لیے جھوٹ بولیں، اور جھوٹ بول کر کچھ چھپا کر اگر ہم چیز بیچ بھی لیں گے تو ہم اسے کیا حاصل کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں، وقتی ہمیں بہت زیادہ نفع لگے گا لیکن وہ نقصان ہی نقصان ہے، آگے ساری زندگی وہ آپ کا نقصان ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ جب بھی کوئی خرید و فروخت کریں تو وہ سچائی کے ساتھ کریں، ایمانداری کے ساتھ کریں، اور کچھ بھی چھپائیں نہ، جھوٹ نہ بولیں، اور لوگوں کو جو سچ بات ہوتی ہے وہ بتائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ نفع ہی نفع ہوگا۔ تو آج کی جو پیاری سی یہ حدیث ہے یہ لازمی سے آپ سنیں اور مکمل ویڈیو دیکھیے گا، کیونکہ آپ لوگ مکمل ویڈیو بالکل بھی نہیں دیکھتے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ مکمل ویڈیو دیکھا کریں کہ آپ کو اس کے حدیث کے بارے میں صحیح نالج مل سکے۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کریں، اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب